بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کی یہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اسے امید ہوتی کہ اس مرتبہ تو بیٹا ہی ہوگا، مگر پھر بیٹی ہو جاتی۔ اس طرح 6 بیٹیاں ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اسے امید ہوئی کہ اس مرتبہ تو بیٹا ہی ہوگا، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو۔ شیطان نے اس کو بہکایا اور ایک غلط خیال اس کے دل کے اندر آیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اگر اس مرتبہ بھی بیٹی ہوئی، لڑکی ہوئی، تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ رات کو جب وہ سو گیا تو ایک عجیب و غریب خواب اس نے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حساب و کتاب چل رہا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے۔ جب اس کا نمبر آیا اور حساب و کتاب دیکھا گیا تو اس کے گناہوں کی بدولت اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اب اس کو جہنم میں جانا تھا۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے چلے، لیکن جب فرشتے جہنم کے دروازے پر پہنچے تو وہاں اس کا بچاؤ کرنے کے لیے اس کی ایک بیٹی موجود تھی۔ بیٹی نے باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیا۔ فرشتے اس کو لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، لیکن وہاں بھی اس کا بچاؤ کرنے کے لیے ایک بیٹی دوسری وہاں پر موجود تھی۔ فرشتے اس کو تیسرے دروازے پر لے گئے، وہاں بھی اس کی ایک بیٹی موجود تھی۔ چوتھے، پانچویں، چھٹے دروازے تک فرشتوں نے دیکھا کہ اس کا بچاؤ کرنے کے لیے اس کی بیٹیاں دروازے پر موجود ہیں اور اسے جہنم میں نہیں لے جایا جا سکتا۔ لیکن ابھی ایک 7واں دروازہ باقی تھا۔ قرآن میں لکھا ہے لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ 6 دروازوں پر تو اس کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن 7واں دروازہ ابھی خالی ہے اور اس کو 7ویں دروازے پر لے جایا جا رہا ہے۔ اور بہت گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا، اس لیے کہ میرے یہاں تو 6 بیٹیاں ہیں اور 7واں کوئی بچہ ہے نہیں۔ وہ گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا، اور اس گھبراہٹ اور پریشانی میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھل گئی تو فوراً اٹھا اور اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دی، اللہم ارزقنا السابعہ، یا اللہ 7واں بچہ بھی مجھے بیٹی ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بچے عنایت فرمائے، جن میں سے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹوں کو بچپن میں ہی اٹھا لیا، لیکن بیٹیاں اتنی بڑی ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی شادیاں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بیٹیوں سے ہی چلا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور اچھی جگہ رشتہ کر دے، وہ آدمی اور میں اور وہ آدمی، ہم دونوں جنت کے اندر اس طریقے سے رہیں گے، بالکل پاس پڑوس میں رہیں گے۔ بیٹوں کی وجہ سے ماں باپ کو کوئی خوشخبری نہیں سنائی گئی، جبکہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت کی گارنٹی دی گئی ہے۔ بیٹا یا بیٹی کا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، نہ تو مرد کے اختیار میں ہے نہ ہی عورت کے اختیار میں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے اوپر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے تو اس کو نہ تو بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر موقوف ہے، اسی کے اختیار کے اوپر موقوف ہے۔ وہ اپنے بندوں کی خبر گیری اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے جو اچھا سمجھتا ہے وہی اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے۔